اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت اور دوزخ کے قصے تو ہم نے کوئی مناظر تو ہم نے دیکھ لیے پچھلی کلاس میں۔ اب بات یہ ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے ایک چیز کو محسوس کریں کہ جس شخص کے پاس کسی دلیل کے جواب میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی چیز کہنے والا داعی اس کو کسی چیز کی دعوت دے رہا ہو اور اس کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا تو نے یہ کیا تھا، اچھا تم یہ کرتے ہو، تم نے ایسے نہیں، تم نے اس کو ایسے کر لیا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک جو ہے وہ ان میں رہے۔ آپ امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا کرتے تھے، اور کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی انہوں نے جس کو جو ہے وہ برا کہا جا سکے۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اب وہ حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے کہ ایک امی شخص ایسی بات جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ لے آتا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ شاعر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ کاہن ہے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ کہانت سے ہے۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو جادو کے ذریعے تھوڑے سے اپنے جو ہے وہ ٹیوے مارتا ہے، اپنی جو ہے وہ کیا سرائیاں کرتا ہے۔ شیطان کوئی بات، ایک آدھ بات جو ہے وہ اس کے کان میں ڈال دیتا ہے، 10 وہ اپنے پاس سے ملاتا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ ایکسپلائٹ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے۔ اب اسی طرح 2-3 مشرک جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زیر بحث موضوع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اور زیر بحث جو ہے وہ اللہ کا کلام تھا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا اچھا کوئی نہیں یار، خیر ہے، جس طرح پہلے بہت سارے شاعر آئے اور آ کے گزر گئے، زمانے کی گردش میں جو ہے وہ ختم ہو گئے، مر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹائم کی بات ہے، کچھ ٹائم ہے، 40 سال ہو گئی ہے، اب پیچھے کتنی رہ گئی ہوگی؟ 10-20 سال، اور گزر جانے دو۔ جب یہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کہ جس طرح گردش زمانہ میں دوسرے لوگ آتے ہیں اور آ کے گزر جاتے ہیں، اب یہ باتیں جو ہیں وہ اس بات کے اوپر یہ آیت مبارکہ اتری، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا گیا اچھا ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ اگر تمہارا خیال یہی ہے کہ گردش زمانہ میں بھی گزر جاؤں گا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس سے حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی محمد کا نام زندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام لیے بغیر آپ کا جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں جو فتح کس کی ہوتی ہے۔ پھر وہ انتظار ایسا ہوا کہ بدر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فتح ان کے خلاف دیکھ لی، جب ان سب سرداروں کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے، اور اس کے بعد پھر 10 سال بعد 2 ہجری میں بدر ہوا تھا، 8 سال بعد فتح مکہ ہوا، اور وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے وہ آپ کے جھنڈے تلے پناہ لینے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو یہ مختصراً بیک گراؤنڈ ہے شان نزول ان آیت کریمہ کا۔ فذکر، پس نصیحت کرتے رہیے، ذکر پس نصیحت کرتے رہیے۔ فما انتا، پس ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا، انتا تو، آپ، پس نہیں ہے آپ، بنعمت رب کا، بے کا معنی ہوتا ہے ساتھ، نعمت کا معنی نعمت، فضل، ساتھ نعمت کے، ساتھ فضل کے، رب اپنے کے، بے کاہن، کاہن، ولا مجنوں، اور نہ مجنوں۔ آپ کا کام ہے کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، آپ جو ہے وہ نصیحت کرتے رہیے۔ آپ کو کیا پتا ہے وہ نصیحت جو ہے وہ کس کے دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کر جائے۔ یہ اسی دور کی بات ہے نا، مکی دور کی بات ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اسی سے کیا نظر آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ پھر اسی نصیحت کے جو ہے وہ پیغام، ان کے بہن اور بہنوئی وہ پڑھ رہے تھے اللہ کا کلام، تو اسی نصیحت کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور وہ پھر جو ہے وہ اسلام کا نامور سپہ سالار امیر المومنین جو ہے وہ ہے۔ تو آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ یہی بات ہم سورہ زاریات میں پڑھ چکے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر، اور نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکر، بے شک نصیحت ہی تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں، آپ یہ کوئی دروغہ تو نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر،
آپ کوئی دروغہ نہیں ہے ان کے اوپر، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہ آپ اللہ کے فضل سے نہ مجنون ہیں نہ کاہن ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ کو جو کہا گیا کہ اللہ کا کلام جو ہے، دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ کلام، نبی تو کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، نبی ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ آگے دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایک بات نہیں ہوتی، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات میں جو وہ آپ کو تسلی بھی دی گئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے نعمتوں کے ساتھ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، یہ کہتے رہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا، یہ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، شاعرن، کہ آپ ایک شاعر ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ نتربص، لفظ کیا ہے؟ رے بے سواد، ربصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا۔ نتربص، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نتربص، ہم انتظار کریں گے، بہی، اس کا، ریب المنون، ریب کہتے ہیں حوادث کو، زمانے کو، منون، ریب المنون، زمانے کی گردش کا، ریب گردش کو، منون جو ہے وہ زمانہ، ہم گردش زمانہ کا انتظار کریں گے کہ جیسے ایک آیا، شاعری کی 4 دن، اس کے بعد جو دنیا سے چلا گیا، ایک نجومی بنا، 4 دن رہا، چلا گیا، اس کے بعد ایک کہانت آیا، جادو ٹونا سکھایا، اپنا ٹائم آیا، گزر کر چلا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، ہم حوادث زمانہ کا، ہم گردش کا، زمانے کی گردش پہ انتظار کریں گے اس کے اوپر۔ کل کہہ دیجئے، تربصوا، تا علامت مضارع کے طور پہ استعمال ہوا، یہاں پہ واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، لفظ وہی ربصہ ہی ہے، رے بے سواد، جس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، فإنی معکم، بے شک ساتھ تمہارے میں بھی ہوں۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم این، ساتھ ہونا، مائے اہل و حیال جو ہم کہتے ہیں۔ پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین، لفظ وہی ہے، رے بے سواد، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں فتح کس کی ہوتی ہے۔ اور پھر فتح کا پہلا ڈنکا جو ہے وہ بدر میں بجا، اس کے بعد پھر فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، ہم انتظار کرتے ہیں گردش زمانہ کا، کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ ام تامرہم، یا امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم۔ تامرہم، یا حکم دیتی ہیں وہ، تا جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے استعمال ہوا، ہم جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی، کیا وہ حکم دیتی ہیں ان کو، احلامہم، احلام کہتے ہیں عقل کو، ہم کیا احلام، ہے لام میم اس کا مادہ ہے عقل، کیا ان کی عقلیں حکم دیتی ہیں ان کو، بہذا، اس بات کا حکم دیتی ہیں ان کو کہ وہ جو ہے وہ بجائے اس دلیل کو ماننے کے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک شخص جو امی ہے اور اس نے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ایسا کلام پیش کر کے سامنے رکھ دیا ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جس کی کوئی میچنگ ہی نہیں ہے۔ وہ شخص دنیا یہاں مکہ سے باہر بھی نہیں گیا، اس نے کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام سکھایا اور وہ ایسا کلام ہے کہ جس کلام کے اوپر وہ آگے بے بس ہو گئے ہیں۔ تو کیا ان کی عقلوں نے جو ہے وہ ان کو یہ سکھایا ہے؟ یا ہم، یا ہیں قومن، لوگ، طاغون، سرکش۔ دیکھیں 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا مان لینا یا نہ ماننا۔ اب نہ ماننے کی بھی آگے جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے۔ نہ ماننے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جب ایک شخص میں نہ مانوں میں آ جائے، اس کی سرکشی اتنی بڑھ جائے، پھر جو ہے وہ بہتے ہوئے پانی کے ساتھ جیسے ہے نا کہ اس کو دریا کو کیا غرض، وہ کیا شعر ہے اس کا کہ دریا کی طغیانی کو کیا غرض کہ کشتی بہے یا پار لگے، کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ تو وہ اپنی طغیانی میں پھر ہر چیز کو رد کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیا ان کی عقل نے یہ سکھایا ہے کہ ایک چیز ان کے سامنے آ رہی ہے، اس چیز کو ماننے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو رد کر رہے ہیں۔ اس چیز کو رد کرنے کے ساتھ وہ اس رسول کی ذات کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کو مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں۔ ان کی عقل یہ نہیں بتاتے کہ 40 سال وہ بندہ تمہارے ساتھ ہی رہا ہے، تم نے اس میں کیا خامی دیکھی تھی، اس میں کیا کمی دیکھی تھی؟
بجائے اس کے کہ ہم تم اس کلام کا دلیل سے جواب دینے کی بجائے، دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، تم اس طرح کی باتیں، جیسے ہم نہیں کہتے کیا ان کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے چلی گئی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں ام ہم قوم طاغون، یا یہ کہ وہ سرکش لوگ ہیں، طغیان ان سے۔ وہ کیا تھا؟ پوچھا نا ابو جہل سے کسی نے، کی خیال ہے محمد سچا ہے؟ بندہ سچا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر یہ ہماری برابری ہو گئی۔ ہم تو کل تک جو ہے مقابلے کی فضا میں تھے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم بھی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمتیں کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے، سارا کچھ ہم برابری کی بنیاد پہ کرتے آ رہے تھے۔ اب انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمارے ہاں نبی آ گیا ہے، ہن اسی نبی کتوں لے آئیے؟ تو اب جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے ام ہم قوم طاغون، یا کہ یہ وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں تقولہ، قولا مطلب ہوتا ہے لفظ، اس کا مادہ وہی کاف واو لامی ہے، قولی ہے، بنا لینا بات کو، گھڑ لینا بات کو۔ یا وہ یہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو، بل لا یؤمنون، بلکہ نہیں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس بات کے اوپر، وہ یقین رکھتے ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اب یہ نہیں مانتے تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ اچھا یہ میرا اللہ کا کلام ہے؟ اگر تم نہیں مانتے اور تم کہتے ہو شاعری ہے، کچھ اور ہے، کوئی پڑھا گیا، کوئی سکھا گیا ہے، قرآن میں 3 دفعہ یہ چیلنج دیا گیا کہ ایسی کوئی صورت، ایسی کوئی ایک آیت بھی تم بنا کے لے آؤ، اور نہیں بنا کے لا سکے، تو یہاں پہ بھی اسی چیلنج کو یہاں پہ دہرایا گیا۔ فَلْيَأْتُوا، فے پس کے لیے، لام یہاں پہ لازم کے لیے استعمال ہوا۔ اب اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ یا علامات مضارع استعمال ہوا۔ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن اگر عطا کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ فَلْيَأْتُوا، اس لفظ کو کھول لیں گے، اگر فے علیحدہ کریں، لام علیحدہ کریں، یا علامات مضارع، لفظ وہی عطا ہی ہے، واو الف اس کے ساتھ جمع کے لیے لگا، پس لے آؤ بے حدیثن، کوئی بات، مثلے ہی، مانند اس کی۔ پھر ٹھیک ہے، چیلنج ہے کہ اگر کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی بات کو لے آؤ نا تم۔ دوسری جگہ پہ جو بتایا گیا کہ جس کے لیے چاہے تم جتنے اپنے لوگوں کو ساتھ ملانا چاہتے، جادو کہاں سے نکلا تھا؟ جنوں کو، سے شیطانوں سے، بلاؤ ان اپنے جنوں کو، اپنے شیطانوں کو، سب کو اکٹھے کر لو، دنیا جہان کے جس شخص کو ملانا ہے منا لو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی کوئی بات تم بھی کر لو پھر، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر اس طرح کی بات تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تم اس طرح کا کلام کیوں نہیں بنا لیتے تم؟ اب یہاں پہ آ کے لاجواب ہو گئے۔ جب لاجواب ہو جاتا ہے بندہ تو پھر جو ہے اس سے وہ لائنی باتیں ہی کرتا ہے، وہ کام کی بات نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کو دلیلیں دی جا رہی ہیں اس بات کے اوپر۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ ہم ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دلیل دے رہے ہیں۔ پہلی بات جو ان سے کی گئی، اچھا یہ بتاؤ، ام خلقوا، ام یا خلقوا، پہلے حرف کے پیش کے بعد دوسرے حرف پہ جو ہے وہ زیر آ جائے تو اس کو ہم ماضی مجہول میں لے جاتے ہیں۔ کیا وہ خلقوا، واو الف جمع کے لیے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہوئے بغیر کسی چیز کے؟ کوئی بھی چیز کوئی بنتی ہے، اب وہ چیز جو ہے وہ یا تو خود بخود بن جاتی ہے، یا جو ہے وہ پھر کسی نے بنائی ہے، یا وہ اپنے آپ بن گئی یا کسی نے بنا لی۔ اب پوچھا گیا ان سے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے ہیں کسی بھی چیز کے بغیر، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں؟ نہیں، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، یا ام خلقوا من غیر شیء، کیا کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تکبر کس بات کا ہے؟ پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ پھر تم جو ہے وہ اتنے غرور میں، اتنے تکبر میں کیوں ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے ساتھ۔ یہ آپ کا سائنسدان، جو آپ کا فلاسفر طبقہ ہے، وہ یہی کہتا نا کہ زمین جو ہے وہ ایک خود تھی اور خود ہی جو ہے وہ پھٹی، اور پھر پھٹنے کے بعد جو ہے وہ پھر بن گئی۔ اب اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آج دنیا میں ہم جو ہے وہ چاند کے اوپر، مریخ کے اوپر، دوسرے سیاروں کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھ نہیں سکے کہ یہ چاند بنایا کس نے تھا، یہ جو مریخ ہے یہ اس کو جو ہے وہ بنایا کس نے تھا، اس کا خالق کون ہے؟
یہ تو ہم جان نہیں سکے آج تک. یہ نہیں جان سکے آج تک کہ اس جسم میں جو روح ہے وہ جان ہے وہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. وہ نکل جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ بس خارج ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں جان سکے کہ آج تک وہ روح جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, لوتھڑے سے جو ہے وہ شکل لیتا ہے, وہ روح کہاں سے آتی ہے. یہ تو ہم جان نہیں سکے, اور دعوے کرتے ہیں ہم کہ ہم نے مریخ بھی فتح کر لیا اور ہم نے چاند بھی فتح کر لیا. تو بجاؤ یہ خود ہی پیدا ہو گئے یا تم جو ہے وہ خود پیدا کرنے والے ہو. اچھا چلو یہ بتاؤ, ام خلق السماوات والارض, یہ پیدا کس نے کیا تھا آسمانوں اور زمین کو؟ کوئی جواب نہیں. کہیں گے آگے اللہ نے. بل لا یوقنون, جب اللہ وہ پیدا کر سکتا ہے تو تم کیا چیز ہو, تمہیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا, تمہیں کیوں تخلیق نہیں کر سکتا وہ؟ مانتے ہو اللہ نے خالق زمین و آسمان کو پیدا کیا, تو پھر جب تم یہ بھی مانتے ہو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا, تو پھر اللہ کو رب نہیں مانتے تھے وہ. کہ اللہ کو تو مانتے تھے, اللہ کو رب نہیں مانتے تھے وہ, یقین نہیں تھا ان کو. اب اللہ نے اگر ان کی بھلائی کے لیے ایک نبی بھیجا, اپنا قرآن جو ہے وہ اتارا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت مکمل کر دی, اور تمہیں اس بات کے اوپر یقین نہیں آ رہا. بل لا یوقنون, وہ یقین نہیں رکھتے. یہ آیتیں جو ہے وہ ہم کل دوبارہ پڑھیں گے, اگلے سبق کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے تھے, اچھا نہیں یہ بھی اگلے سبق کے ساتھ ہی آتی ہے, وَيَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ, وہ اگلی آیت کریمہ میں جو ہے یہ کل ریفرنس جو ہے وہ کل پھر یہی لکھ لیجیے گا. دوبارہ ایک دفعہ سبق دیکھیے. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ, بس آپ نصیحت کرتے رہیے ساتھ فضل کے اپنے رب کے, نعمت کے اپنے رب کی. بے کاہن, فما پس نہیں ہیں آپ ساتھ رب کے فضل کے, کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں. یا وہ کہتے ہیں ام یقولون شاعر, یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے. نتربص بہ ریب المنون, ہم انتظار کریں گے کہ یہ گردش زمانہ میں جو ہے وہ اس کا قصہ پاک ہو جائے. جس طرح دوسرے آتے ہیں 4 دن نام چڑھتا ہے اور نام چڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انتظار کر لو یار, کی کہنا, ہم چھوڑو پرے, ایسے جو ہے وہ زمانے کے ساتھ آئے گا اور یہ گزر جائے گا. یہ وہ کہا کرتے تھے. کہہ دیجئے, کل کہہ دیجئے, تربصوا, تم انتظار کرو, فإنی معکم, بے شک میں بھی ساتھ تمہارے, من المتربصین, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے, پھر اگر یہی بات ہے, جیسے میں نے اس کی شان نول بتا دی کہ مشرک بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو ایک نے آگے سے کہا یار شاعر ہے, چھوڑو پرے. جیسے دوسرے شاعر آتے ہیں زندگی میں, اپنے 4 غزلیں شعر کہتے ہیں, مر جاتے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہوگا, بات ختم ہو جائے گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں وحی کی شکل میں جو بتا دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. تو کہہ دو ان کو, پھر اعلان کر دو, ان کو بتا دیجئے کہ تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یار تمہاری عقلیں جو ہے وہ تمہیں یہی حکم دیتی ہیں, تم دیکھتے نہیں ہو, تمہیں آنکھیں نظر نہیں آتا. ایک شخص تم میں رہا, 40 سال گزارے, کبھی اس نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا, کبھی اس نے جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کیا, اور تمہارے ساتھ امین تھا, صادق تھا, سچا تھا, فیصلے کرواتے تھے. اب کہتے ہو مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, کاہن ہو گیا. تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہیں, تمہاری عقلیں تمہیں اسی بات کو کہتی ہیں. نہیں, اصل میں حقیقت کیا ہے, ہم قوم طاغون, کہ تم جو ہے وہ سرکش لوگ ہو. تم دیکھتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی, سمجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ جب نہیں مانو گے تو پھر جو ہے وہ تم سرکش ہی ہو, تم شریر لوگ ہو, تم ماننے کو نہیں تیار. یا ام یقولون تقولہ, یا وہ یہ کہتے ہیں تقولہ, کہ کیا گھڑ لیا ہے اس کو, کہ تو نے گھڑ لیا ہے اس کو. بل لا یؤمنون, لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے. فلیاتو, اب پھر چیلنج دیا گیا, فلیاتو بحدیث مثلہ, بس پھر ٹھیک ہے, نہیں مانتے اگر اس قرآن کو, کہ کہتے ہو کہ یہ لوگوں سے بنا لیا ہے, کوئی گھڑ لیا ہے, خود کر لیا ہے, جاؤ پھر تم سارے مل جاؤ اور سارے مل کے کوئی بات جو ہے مثل ہی اس کے مطابق جو ہے اس طرح کی بنا کے لے آؤ. اگر تم ان قانون صادقین, اگر تم سچے ہو, اس طرح کی کوئی بات بنا کے لے آؤ. 10 سپارے لے آؤ, 1 سپارہ لے آؤ, 1 سورت لے آؤ, اور تم نہیں کر سکو گے. چیلنج کر دیا, اس چیلنج کا جواب بھی جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی, اپنے آپ ہی ہو گئے. کبھی ایسے ہوا, عقل باندھتی ہے اس بات کو کہ بغیر کسی چیز کے. کبھی ہم سوچیں کہ پانی کی ایک حقیر بوند جب ماں کے رحم میں پہنچتی ہے, اس کے بعد کون اس کو تخلیق کرتا ہے, یہ کون جو ہے وہ ساری باڈی جو ہے اس میں سے بنا کے وہیں پہ اس کو خوراک دینی شروع کر دیتا ہے, اور خوراک بھی وہ جو اس باڈی کو چاہیے ہوتی ہے اس وقت. کون ہے جو اس وقت جو ہے وہ ایک نر اور مادہ کو تخلیق کرتا ہے. نر بھی وہی کھانا کھاتا ہے, مادہ بھی وہی کھانا کھاتی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اس کھانے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور اس میں کھانے کا کچھ اثر اور ہوتا ہے. اسی بچے کی تخلیق کے بعد جب وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اسی ماں کے پستان میں جو ہے اس کے لیے دودھ جیسی جو ہے وہ نعمت رکھ دیتا ہے.
کھانا تو کوئی الگ تو نہیں کھا رہی، اس کے پاس کوئی الگ تو چیز نہیں نہ آ رہی، تو اس بات کو بھی نہیں سمجھتے تم لوگ۔ کون ہے جو خود؟ کیا خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام الخالقون، اگر خود ہی پیدا نہیں ہو گئے تو کیا خود تم نے پیدا کیا ہے؟ جب دونوں باتیں نہیں ہو سکتی تو پھر 2 + 2 4 بات سمجھ کیوں نہیں لیتے، اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ بل لا یوقنون، اگر وہ اس کو پیدا کر سکتا تو تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تم کیوں نہیں یقین رکھتے اس بات کے اوپر؟ اسی بات کو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔